کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی وہ مبارک اور لاریب کتاب عطا فرمائی جس کے متعلق اللہ تعالی نے خود ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن کے کون کون سے حقوق ہیں اور کیا فرائض اور احکامات ہیں اس کے، کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس پر ایمان۔ یہ قرآن جیسے نازل ہوا آج اسی حالت میں ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں، اس پر ایمان۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھنے والا قرآن پہ ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا، وہ اسلام اور مسلمانوں کی صف میں چاہے جتنا ہی شامل ہونے کی کوشش کرے وہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو جیسے قرآن کریم لکھا گیا ہمارے درمیان موجود ہے، الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک تمام حروف کو، الفاظ کو، معانی کو پہ ایمان لانا ہی قرآن کریم پہ ایمان لانے کے مترادف ہوگا۔ حالانکہ یہ قرآن لا ریب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اس پر ایمان لانا۔ اسی ایمان لانے کے متعلق ایک خوبصورت واقعہ مختلف رسائل میں اور کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اسے قبر میں دفنا دیا گیا، کچھ ہی دن گزرے، ایک آدمی نے جا کر درخواست دی کہ میں اس کی تدفین میں شامل تھا اور میرے پاس کچھ اہم کاغذات تھے، قیمتی دستاویزات تھی جن کا ہونا بہت ضروری ہے، عدالت عظمیٰ سے درخواست کرتا ہوں قبر کشائی کرائی جائے تاکہ وہ دستاویزات میں نکال سکوں۔ عدالت نے یہ مسئلہ علماء کے پاس بھیجا، چونکہ اتنے دن گزر چکے ہیں اور اس آدمی کو یقین ہے کہ میرے وہ کاغذات اسی قبر میں ہی گرے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں۔ چنانچہ علماء نے فتویٰ دے دیا، دستاویزات بہت قیمتی تھی، لہذا حکم ہوا کہ اس قبر کی قبر کشائی کی جائے۔ جب قبر کشائی کی گئی تو وہاں لوگوں نے دیکھا تو اس صاحب قبر کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں۔ وہ میت خوبصورت پھولوں سے مزین ہے، لوگ حیران و پریشان ہوئے، یہ آدمی تو ان پڑھ تھا، اس آدمی کو تو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور ظاہری طور پہ کوئی عمل بھی اس کا نہیں تھا، کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو اتنا روشن فرما دیا، اس کے جسد خاکی کو اتنا خوبصورت اور معطر کر دیا گلاب کی پتیوں سے۔ اس کا راز پوچھتے ہیں اس کے گھر والوں سے۔ تم جب راز پوچھنے گئے تو اس خاتون نے کہا کہ میرے خاوند کا کوئی اور کام تو نہیں تھا، مجھے تو اس کے ایسا عمل محسوس نہیں ہوا کہ جو مختلف ہو۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، وہ روزانہ وہ سامنے جو الماری میں پڑی ایک کتاب ہے اسے کھولتا، کھولنے کے بعد اس کو دیکھتا اور اس پہ انگلیاں پھیرتا اور کہتا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، 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 بس یہ لفظ بولتا تھا، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، صرف اس کتاب کو کھولتا، انگلیاں پھیرتا اور اپنی زبان سے کہتا یا اللہ تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، بس یہ ایک کام تھا اس کا۔ اور جب علماء کے پاس یہ بات پہنچی تو علماء نے کہا یقیناً یہ اس
قرآن پہ ایمان لانے کی وجہ سے، قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی قبر کو بھی اور اس کے جسد خاکی کو بھی پھول کی پتیوں سے معطر کر دیا۔ اور دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، اچھے انداز میں اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس کے مخرج کا لحاظ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا اچھے انداز میں، اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیسے خوبصورت آہستگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے تلفظ الفاظ کا اعتبار کیا جائے، حروف کے پڑھنے میں ادائیگی اور لہجہ وہی ہو جو عرب کا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے، اور حروف کے پڑھتے وقت اس میں فرق ہونا چاہیے۔ قاف 2 نقطوں والا اور کاف، اس میں کیا فرق ہے؟ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے؟ سا اور سین میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جو قریب الاواز ہیں، مشابہ آواز حروف جو کہلاتے ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم نے کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے اور اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو یاد کرنا بھی قرآن کریم کے حقوق میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو پڑھو، یاد ہوگا تو نماز میں پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک رواج چل پڑا ہے، عمر کے جتنے حصے میں بھی ہیں اس وقت، ہماری ایک ترتیب ہے کہ ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمارے ایمان کا جز بن چکا ہے، چاہے نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، حالانکہ ہر نماز کے اپنے حقوق ہیں۔ فجر کی نماز طویل ہے اور ظہر کی نماز طویل ہے، یہ 2 نمازیں طوال مفصل کہلاتی ہیں فقہا کی اصطلاح کے اندر۔ طوال مفصل کا مطلب یہ ہے کہ 26واں پارہ سورہ حجرات، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ سورہ بروج تک یہ جو درمیان کی یہ 2-3 سپارے ہیں، یہ طوال مفصل کہلاتے ہیں۔ مناسب نہیں سمجھتے کہ فجر کی نماز بہت طویل ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ سنت عمل ہے فجر کی نماز کو لمبا کرنا۔ اور ہم اگر گھر میں نماز پڑھیں فجر کی تو وہی قل واللہ احد اور انا اعطیناہ۔ اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھتے ہیں، دوسری میں انا اعطیناہ پڑھتے ہیں، حالانکہ فقہ کا حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پہلی والی سورت اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھی جائے، اور انا اعطیناہ سورۃ الاخلاص سے پہلے آتی ہے، اس کو تو ہم دوسری رکعت میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قل واللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے اور ناس ہے، یہ دونوں صورتیں قل واللہ سے بڑی ہیں۔ اب پڑھنے والا کیا کرے؟ قل واللہ چھوٹی صورت ہے اور قل اعوذ برب الفلق اور ناس یہ دونوں بڑی ہیں سورۃ الاخلاص سے۔ تو اگر آپ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص، اب لا محالہ اس کے بعد یا تو فلق پڑھنی پڑے گی آپ کو یا ناس پڑھنی پڑے گی، اور وہ دونوں چھوٹی ہیں اور یہ سنت کے خلاف ہے پڑھنا۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا تو ہمیں اتنا صورتیں اور اتنا قرآن کا حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے کہ ہم ایک نماز ہی لے لیں، فجر لے لیں مثال کے طور پر، سب سے چھوٹی نماز ہے، فجر میں 4 رکعت ہوتی ہیں، کم از کم ہمیں 4 صورتیں ایسی یاد ہونی چاہیے جو 10 12 15 آیات پر مشتمل ہو۔ زیادہ بڑی صورت یاد نہیں بھی کر سکتے، کم از کم 10 15 آیات پر مشتمل ایک صورت ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم صبح کی 4 رکعتوں میں الگ الگ صورت پڑھ سکیں۔ قرآن کریم کا اتنا حصہ یاد رکھنا کہ وہ مختلف نمازوں میں الگ الگ رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ سکے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
اور قرآن کریم کا تیسرا حق اور فرض کیا ہے؟ اس کو سمجھ کے پڑھنا. کتاب انزل اللہ الیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس پہ غور و خوض کیا جائے. اللہ تعالیٰ تقاضا کیا کرتے ہیں ہم سے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہم اللہ سے گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں، ہم قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے، بات چیت چل رہی ہوتی ہے. ایک تابعی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا وہ کون سی آیت ہے، کون سا سپارہ ہے، کون سی سورت ہوگی جس میں اللہ نے میرا ذکر کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا. میں نے کہا یہ تو میں نہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، صحابہ اکرام کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا. میں نے کہا اس میں بھی میں نہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورت اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. جب اس سورت پہ، اس آیت پہ، اس مقام پہ پہنچا تو وہ مسلمان کہنے لگے کہ میں خوش ہوا کہ یہ میرا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، غلطی سرزد ہوتی ہوگی، لیکن فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. چوتھا حق اس پہ عمل کرنا. تو قرآن کریم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے کس موقع پہ ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ ہم مسجد میں آئے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن بول پڑا. ہم گھر میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بولے گا. ہم بازار میں داخل ہوں گے، اللہ کا قرآن بولے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ مقام آئے یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. کہیں ان قرآن کو چھوڑنے والوں میں ہم نہ شامل ہو جائیں. یہ جو رویے ہیں ہمارے قرآن کے ساتھ، یہ جو طرز ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، خدا نہ خواستہ ہم قرآن کو چھوڑنے والوں کے صف میں شامل نہ ہو جائیں. آج دیکھیں قرآن کریم کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم اپنے گھر کی سب سے بلند ترین جگہ پہ رکھتے ہیں، اور اسے استعمال کب کرتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے یا جب کسی کو موت نہ آ رہی ہو، ہم قرآن کریم اس کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی روح جلدی نکل جائے. جب کوئی بیمار ہو اس کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ اس کو شفا عطا کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن قرآن صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے. قرآن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے آ جائے یا مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آ جائے. وہ ٹھیک لوگوں کو بھی راہ راست پہ چلنے کا حکم دیتا ہے. ہدی و شفا. قرآن کریم پہلے ہدایت ہے پھر شفا ہے. ہم نے شفا کا کام تو لے لیا قرآن سے، ہدایت کا کام نہیں لیا. کس موقع پہ قرآن نے ہماری ہدایت نہیں کی؟ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے. ہمارا 100% معاشرے میں طبقہ ایسا ہے کہ جس کو عربی زبان نہیں آتی. ہم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھتے ہیں یا تو اردو زبان میں یا اپنی علاقائی اور مادری زبان میں پڑھتے ہیں. جب آپ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم سمجھ تو آ جاتا ہے، لیکن کما حق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اس کی جو حقیقت اور مٹھاس اور لذت ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہو سکتی، چاہے جتنی فصیح زبان میں آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیں. جب تک اس زبان کو اس زبان میں ہی نہ سمجھنے کی کوشش کی جائے. اب آپ اپنی زبانوں کا اندازہ لگائیں. میری زبان سرائکی زبان ہے،
آپ میں سے کسی کی اردو، کسی کی پشتو، کسی کی گجراتی، کسی کی گوجری، مختلف زبانوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو جو آپ کی زبان ہوگی اس کے جو دو پیج ہوں گے وہ دوسری زبان والا نہیں سمجھ سکتا. اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جو اس کے رموز ہوتے ہیں خفیہ، وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے. چاہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے بھی اس کا ہماری زبان میں مطلب یہ بنتا ہے، مطلب تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن اس مطلب کے اندر جو مٹھاس اور لذت ہے اور جو حقیقت کا ادراک ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ صرف وہ زبان والا ہی سمجھ سکتا ہے جس کی زبان میں وہ الفاظ نازل ہوئے. تو قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تو ہمارے لیے اتنا ضروری ہے. فرض کی بات میں نہیں کر رہا، باقی چیزیں میں تو ہم سیکھ رہے ہیں، اور آج کے دور میں، اس جدید دور کے اندر عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور سیکھ لیں کہ کم از کم قرآن کریم کا ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے. کچھ نہ کچھ 19-20 جیسے ہم کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں قرآن سمجھ آنی چاہیے عربی زبان کے اندر. لیکن افسوس عربی تو ہم دور کی بات ہے، ہم اردو میں بھی قرآن کریم کو یا اپنی پشتوں میں یا دوسری اپنی مقامی اور علاقائی زبان میں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ اور چھٹا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے. سب سے مشکل کام ہے. پہلا حق تھا اس پہ ایمان لایا جائے، یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اور سب سے مشکل کام اس کو اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے. میرا بازار قرآن کے مطابق ہو جائے، میرا شہر قرآن کے مطابق ہو جائے، میرا گھر قرآن کے مطابق ہو جائے، میری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، ہمارا معاشرہ قرآن کے مطابق ہو جائے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا اور پھرنا قرآن کے مطابق ہو جائے. جب یہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا پھر ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ قرآن کا ہی بول بالا ہوگا. پھر یہی قرآن ہوگا جو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بھی ہوگا، یہی قرآن ہوگا جو ہمارے لیے بلندی درجات کا بھی باعث بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا